قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ مارے ہم کوئی اپنا نہیں، غم کے مارے ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ تم سے کہوں اے رب کے کنور تم جان تو من کی بتیاں، دار فرقت تو آئے امید کب کاٹے نہ کٹتی اب رتیاں، توری پریت میں سدھ بدھ سب بسری کب تک رہے گی یہ بے خبری، گاہے بگہ دزدیدہ نظر کبھی سن بھی تو لو ہماری باتیاں، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، او حبیب حزین، او حبیب حزین پر بھی آقا نظر ورنہ اور آ کے ہستی بکھر جائیں گے، او حبیب حزین پر بھی آقا نظر ورنہ اور آ کے ہستی بکھر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ میں کشو آؤ آؤ مدینے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ سے عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ سال میں ایک اور کبھی 2 مرتبہ آپ کے اس علاقے میں ایک دینی ادارے کی توسط سے حاضری ہوتی ہے. عالمی ادارہ بیت السلام جس کا ایک بڑا مرکز تلگن کے اندر بھی ہے، اس ادارے کی طرف سے ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں. اللہ بہت خیر دے راشد نذیر صاحب کو کہ وہ اس کا اہتمام انتظام کرتے ہیں اور ہم آپ کے پاس آپ کی امانت لے کے حاضر ہوتے ہیں. ایک دینی مدرسہ جس کا مقصد ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے، مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، وہ ساتھ ساتھ اپنے اس مقصد سے ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے آس پاس بسنے والے جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کے اپنی حد تک کوشش کرتا ہے کہ ان کے دروازے تک پہنچائی جائے. سب کہیں الحمدللہ. اس لیے کہ ایک دور تھا مدرسے کے بارے میں میرا اور آپ کا دوسرے شہروں میں ہر آدمی کا یہی نظریہ تھا کہ دور سے مدرسے والے کو دیکھتے تھے لوگ تو رستہ بدل دیتے تھے کہ چندہ مانگنے آ گئے. آج الحمدللہ اللہ نے ان اداروں کو بہت ترقی دی ہے. اللہ نے قبولیت سے نوازا ہے. جہاں ہزاروں کی تعداد میں وہاں بچے رہ کر ساری ان کی ضروریات بہترین تعلیم کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں، وہیں پر آس پاس ہزاروں بسنے والے مسلمانوں کے ہاں بھی ان ضروریات کا انتظام ہوتا ہے. اب ایسے میں میرا اور آپ کا کیا فریضہ ہے، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا ہے. دیکھیں یہ دینی درسگاہیں ہر کلمہ گو مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے. کیا ہے جی؟ دینی درسگاہ، وہ چاہے آپ کے اسکھوڑ میں ہو، فتح جنگ میں ہو، تلگن میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ایک دینی درسگاہ ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے. تو آج سے ہم سب نے اس کو اپنی بنیادی ضرورت سمجھنا ہے. اچھا، جب ہماری بنیادی ضرورت ہے تو پھر ہم اپنی ضروریات کے لیے کتنی تک و دو کرتے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہم ضرور اس کے لیے حرکت کرتے ہیں، نکلتے ہیں، جاتے ہیں، وسائل لگاتے ہیں. تو یہ دینی درسگاہیں جہاں کہیں ہوں، آپ کی ڈھوک پر ہوں، آپ کے محلے میں ہوں، آپ کے شہر میں ہوں، اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر وہاں جانا، وہاں بیٹھے ان اللہ کے نیک بندوں سے ملنا، ان سے خیر خیریت پوچھنا. اللہ نے مال دے رکھا ہے، زیادہ دیا ہے تو زیادہ، تھوڑا دیا ہے تو تھوڑا خرچ کرنا. اللہ نے جان دی ہے، خدمت کے لیے حاضر ہونا. آخری درجہ کہ نہ وقت ہے ہمارے پاس جانے کے لیے، نہ ہمارے پاس مال کی اتنی وسعت ہے کہ ہم ان اداروں میں خرچ کر سکیں. تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے نا تو اپنی گلی میں، محلے میں، ڈھوک پر، گاؤں میں بیٹھے ان بوریا نشینوں جو صبح 4 بجے سے رات 10 بجے تک صرف قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد ہے. یہ آخری فرض ہے، یہ میری اور آپ کی آخری ذمہ داری، آخری درجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے جی، یہ میری پہلی بات ہے. دوسری بات، اللہ جل جلالہ کو نیکی بہت پسند ہے.
نیکی کی اللہ بہت قدر کرتے ہیں، اور جس کی زندگی میں نیکی ہو اللہ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو جس زندگی میں نیکی ہوگی اللہ اس کو پسند کرے گا۔ بیت السلام کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچے، جہاں تک ہماری خدمات پہنچے، وہاں یہ پیغام بھی پہنچے کہ معاشرے کا ہر فرد، معاشرے میں بسنے والا ہر کلمہ گو مسلمان، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد، اس کی زندگی میں نیکی ہو۔ اس لیے کہ نیکی اللہ کو پسند ہے، نیکی کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، بڑی قدر ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور نیک زندگی بھی اللہ کو پسند ہے۔ اور جب زندگی میں نیکی آ جائے گی نا تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی تقسیمیں، جو اکائیوں کی تقسیمیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ نیک بنو گے ایک بنو گے۔ کیا کام ہے نا جی؟ نیک بنو گے ایک بنو گے، اور واللہ اگر زندگی میں نیکی نہیں ہوگی تو میاں بیوی کا کتنا قریبی رشتہ ہے، وہ بھی 20 سال 30 سال 40 سال سے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ دو بھائی ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے، زندگی میں نیکی نہیں ہوگی تو عدالت میں دونوں آمنے سامنے جج کے سامنے لڑ رہے ہوں گے، بہن بھائی آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، کس لیے؟ ایک چھوٹے سے ٹکڑے زمین کے لیے۔ وہ سب کچھ بلا دیں گے، وہ رشتوں کا مٹھاس، وہ رشتہ داریاں، وہ سب کچھ بلا دیں گے، ان چھوٹے چھوٹے مفادات کو لے کر وہ لڑ بھیڑ رہے ہوں گے۔ پیچھے نقطہ کیا ہے کہ زندگی میں نیکی نہیں۔ تو اس لیے بیت السلام کا پیغام یہ ہے کہ معاشرے میں بسنے والا ہر فرد، چاہے عورت ہو چاہے مرد، اس کی زندگی میں نیکی آ جائے، اور یہ نیکی یوں ہی اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ نہیں آئی۔ نیکی زندگی میں لانے کے لیے نیک ماحول کو اختیار کرنا، اور نیکی کا مرکز کیا ہے جی؟ مارکیٹ ہے یا مسجد؟ بتلائیے۔ نیکیوں کا مراکز وہ مساجد ہیں، اپنے قریب جو بھی مسجد ہو، مسجد میں بیٹھنے والا، اللہ اور رسول کی بات کرنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سکھلانے والا، وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے۔ اپنے آپ کو اس سے جوڑیں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے۔ اب ان اولادوں کے حوالے سے، ان بچوں کے حوالے سے کل کو ہم سے سوال ہوگا۔ صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ جیسے کیسے ہوا کمایا، محنت کی، مزدوری کی، کھلایا، بڑے کیے، نہ، کل کو ان کی دین کے حوالے سے بھی ہم سے سوال ہوگا کہ اللہ نے بچے دیے تھے، ان کی تعلیم تربیت کا کیا بندوبست کیا؟ تو ظاہر ہے جب مسجد میں آنا جانا اپنا ہوگا تو پھر ہم بچوں کا سوچیں گے۔ تو آج سے کون نیت کرتے ہیں جی انشاءاللہ 5 وقت کی نماز مرد جا کر باجماعت مسجد میں پڑھیں گے؟ سارے عزم کرتے ہیں، اور جتنی مستورات یہاں بیٹھی ہیں ان سے درخواست ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو گھر میں نماز کا ماحول ہو۔ یوں کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اولاد کے اندر نیکی کا مزاج بنے گا، دین کی بہاریں ہوں گی۔ ہمارے انہی گھروں سے اللہ حافظ پیدا کریں گے، عالم پیدا کریں گے، قاری قرآن کے پیدا کریں گے۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں سب جی؟ اللہ جل جلالہ کو بہت جزائے خیر نصیب فرمائے، دعا کریں۔ کما صلی تعالی علی محمد اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم برحمتك يا رب جزاك الله قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، اس موسم میں ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔
जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे ताजदारे हरम ताजदारे हरम